بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین کرام، خلاق لم یزل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور ذبح کیجئے۔ اور ایک تفسیر کے اندر وانحر کے معنی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قربانی ادا کیجیے۔ قربانی کا لفظ قربان سے بنا ہے، اور ہمارے بر صغیر اور بالخصوص پاکستان کے اندر لفظ قربان کے ساتھ آگے یا لگا دی جاتی ہے، جس سے قربان سے قربانی بن جاتا ہے۔ قربان اسم اعلیٰ ہے، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی۔ یہ جانور، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیے ہوئے جانور، یہ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، کیونکہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عظیمہ پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے نام پہ بہائے جانے والے خون کے سبب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے ان قربانیوں کے وسیلے اور ذریعے سے۔ ناظرین، قربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ قربانی کے کیا معنی ہے؟ اس کے اندر چند چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اور بعض علماء نے تو اسی کو تعریف قرار دیا کہ قربانی یا اضحیہ کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی قربانی کے معنی یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق مخصوص عمر کے، مخصوص جانور کو مخصوص نیت کے ساتھ، مخصوص وقت میں، مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ مخصوص عمر سے مراد اگر تو وہ جانور بکرا یا بکری اس کے نر اور مادہ ہیں تو اس کی عمر 1 سال، بھیڑ، دمبا، چھترا وغیرہ اگر ہوں تو پھر 6-7 ماہ کے اتنے موٹے تازے فروا کہ سال بھر کے معلوم ہوتے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ اگر ہوں تو 2 سال، اونٹ اور اونٹنی نر اور مادہ ان کے 5 سال عمر کے یہ جانور ہوں تو یہ مخصوص عمر ہے۔ جب یہ جانور اتنی عمر کے ہوں گے تو اس وقت ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ 1 دن بھی اگر کم ہوا تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے لیے 2 دانت والا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ اگر چھوٹا جانور ہے بکری اور بکرا تو اس کے اندر 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ تو اس کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے، ان کا 2 دانت والا ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک علامت ہے کہ 2 دانت والا جو جانور ہوتا ہے وہ 1 سال کے بعد، اور بڑا جانور 2 سال کے بعد اپنے دانت نکالتا ہے، اس کے دانت نکل جاتے ہیں، تو اس کو 2 دانت بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اسی کو دوندا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر ان کی عمریں پوری نہ ہوں گی تو پھر اس صورت کے اندر قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض بیوپاری اپنے جانور کو بیچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی اس کی عمر تو پوری ہے، سال کا ہے، اگر بڑا جانور تو 2 سال کا ہے، لیکن اب اس کے دانت نہیں گرے، تو علماء نے فرمایا کہ یہ فساد زمانہ ہے اور جھوٹ کی کثرت ہے۔ تو اگر تو وہ بیوپاری واقعی متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین کو سمجھتا ہے، احکام کو سمجھتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، تو اس کی بات پہ یقین کر لیا جائے گا، جبکہ وہ یہ کہے کہ اب اس کے 2 دانت گرے نہیں ہیں مگر یہ 1 سال کا ہے۔ عام بیوپاری ان پر اعتبار نہ کیا جائے، اعتماد اس معاملہ کے اندر، قربانی کے معاملہ کے اندر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ یہ ایک علامت ہے 2 دانت والا ہونا۔ اگر یہ ہوں گے تو اس صورت کے اندر قربانی جائز ہوگی۔ مخصوص جانور سے مراد یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید سورہ الانعام کے اندر بیان کیا گیا ہے، سورہ انعام کے اندر بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 سورہ انعام کے اندر بیان ہوا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 کا ذکر یہاں پر کیا ہے، اور 2 جوڑوں کا ذکر اگلی آیت میں 144 کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، پہلے مطلقاً فرمایا کہ 8 قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ، اور 4 جوڑے ہیں،
اور 8 جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، یہ مخصوص جانور ہیں، ان کے علاوہ جائز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے ہیں، کون کون سے؟ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کا جوڑا، بکری کا جوڑا۔ اور آیت نمبر 144 کے اندر سورہ الانعام کے اندر بیان کیا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کا جوڑا اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا جوڑا، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ چونکہ بھینس اور بھینسا یہ گائے ہی کی اور بقر ہی کی ایک نوع ہے، جیسا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بھی اور ائمہ دین کے سے بھی یہ متفق علیہ یہ مسئلہ ہے، بھینس اور بھینسی کی قربانی جائز ہے۔ اس پر اجماع امت ہے، اس پر اجماع امت ہے کہ یہ بھی اسی کی صنف ہے، بقر ہی کی گائے ہے، بقر ہی کی یہ ایک قسم ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ مخصوص جانور ہے۔ ان کے علاوہ ہرن ہے، بارہ سنگا ہے، اور اسی طرح بعض لوگ وحشی گائے، نیل گائے، جنگلی گائے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، یا اسی طرح ہرن کے بارے میں یا بارہ سنگا کے بارے میں پوچھتے ہیں، گھوڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ تو مرغ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی قربانی جائز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا گیا ہے، چوپایوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ بہیمۃ الانعام نہیں ہے، گھوڑا بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو جانور میں نے عرض کیے ہیں کہ جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یہ بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے، لہذا ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مخصوص نیت ہونی تو وہ بھی شرط ہے، وہ لازمی ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ مجھے گوشت حاصل ہوگا، مجھے گوشت ملے گا اور میں اپنی ضروریات کو پورا کروں گا، تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نیت کیا ہو؟ تقرب الی اللہ کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کا خون بہانا شریعت کے مطابق جو اس نے ضابطے بیان کیے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا اس کے ذریعے سے قرب نصیب ہو، قرب الہی، یہ نیت ہونی چاہیے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے، تو پھر یہ قربانی جائز ہوگی۔ گوشت کے اصول کے لیے، محض ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، یا کسی اور نیت کے ساتھ وہ کرتا ہے، یہ نیت فاسدہ ہے۔ اگر کوئی اور نیت ہوگی تو اس کے ذریعے سے پھر قربانی نہیں ادا ہوگی۔ اسی طرح اس کا وقت مخصوص ہونا بھی ضروری ہے۔ وقت مخصوص سے کیا مطلب ہے؟ وقت مخصوص سے مطلب ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے، کیونکہ دن کا اطلاق مغرب سے پہلے پہلے پر ہوتا ہے۔ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک یہ وقت رات کا وقت کہلاتا ہے، لیل کہلاتا ہے۔ تو لہذا مغرب سے پہلے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک۔ 10 ذی الحجہ شہروں کے اندر نماز عید کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، گاؤں دیہات وغیرہ کہ جہاں پہ دور دور شہر ہوں اور اذانوں کی وہاں پر آواز نہ آتی ہو، اگر کوئی ایسا گاؤں ہے، کوئی ایسا گوٹھ، کوئی ایسا قصبہ ہے، تو وہاں پہ صبح صادق سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرے گا تو اس صورت کے اندر وہاں پہ قربانی ہو جائے گی، کہ جہاں پہ کوئی جامع مسجد نہ ہو، جمعہ کا خطبہ نہ ہوتا ہو اور عیدین کی نماز نہ پڑھائی جاتی ہو، تو وہ صبح صادق کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا خاص وقت ہے، اور یہی چند ایک شرائط ہیں، اس کے علاوہ بھی چند شرائط ہیں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ قربانی اگر کوئی شخص کرے گا تو یہ قربانی ہوگی۔ میں آپ سب احباب کے لیے دعا گو ہوں، خالق کائنات آپ کی ادا کی ہوئی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔